अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफद नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुल कमर की आयत नंबर 41 ता 55 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद जाअ वलकद जाअ आल फिरऔन अन्नुज़ुर कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर। अकुफ़्फ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फ़िज़्ज़ुबुर अम यक़ूलूना नहनु जमीउम मुंतसिर सयूज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर बिलिस्सातु मौइदुहुम वस्साअतु अदआ व अमर। इन्नल मुजरिमीना फी दलालिन व सुर। इन्नल मुजरिमीना फी दलालिन व सुरिन यौमा युस्खबून फिन्नारी अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र। इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिल बसर वलकद अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर। कुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिदकिन इंद मलीकिम मुक़तदिर।
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں، تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہاری چٹھی لکھی ہوئی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے؟ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت، اور پیٹھیں پھیر دیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی۔ بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا، چکھو دوزخ کی آنچ۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے، ایسے پلک مارنا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہر میں ہیں، سچ کی مجلس میں، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے، جو عذاب آخرت تک باقی رہے گا۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں عذاب کے ساتھ۔ اے اہل مکہ، یعنی ان قوموں سے زیادہ قوی اور توانا ہیں، یا کفر و عناد میں کچھ ان سے کم ہیں، کہ تمہارے کفر کی گرفت نہ ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے۔ کفار مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کی اور اس طرح بھاگیں گے کہ ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ شان نزول: روز بدر جب ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی اور کفار کو ہزیمت ہوئی، یعنی اس عذاب کے بعد انہی روز قیامت کے عذاب کا وعدہ ہے۔ دنیا کے عذاب سے اس کا عذاب بہت زیادہ اشد نہ سمجھتے ہیں، نہ رہجاب ہوتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے۔ حسب اقتضائے حکمت شان نزول: یہ آیت قدریوں کے رد میں نازل ہوئی، جو قدرت الہی کے منکر ہیں، اور حوادث کو کواکب وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مسائل: احادیث میں انہیں اس امت کا مجوس فرمایا گیا، اور ان کے پاس بیٹھنے اور ان کے ساتھ کلام شروع کرنے، اور وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے، اور مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہونے کی ممانعت فرمائی گئی، اور انہی دجال کا ساتھی فرمایا گیا۔ وہ بدترین خلق ہیں، جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ ہو وہ حکم کے ساتھ ہی ہو جاتی ہیں۔ کفار پہلی امتوں کے جو عبرت حاصل کریں اور پن پذیر ہوں، یعنی بندوں کے تمام افعال حافظ اعمال فرشتوں کے نوشتوں میں ہیں، لوح محفوظ میں، یعنی اس کی بارگاہ کے مقرب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آت و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام کاملہ فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص میری والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔